الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں درخواست کروں گا جو ساتھی پیچھے ہیں تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ آنے والے ساتھیوں کے لیے آسانی پیدا ہو۔ سامعین محترم، آج اہل سنت والجماعت کراچی ڈویژن کے زیر اہتمام سلام پاکستان کنونشن میں اور آپ شریک ہیں۔ اسٹیج پہ اہل سنت والجماعت کراچی ڈویژن کے سینئر نائب صدر حضرت اقدس حضرت مولانا سید عبدالرافع شاہ بخاری صاحب حفظہ اللہ تعالی اور دیگر حضرات تشریف فرما ہیں۔ میں نہایت مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے حصول پاکستان کے لیے جو ہمارے اکابرین ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں اور پاکستان کی اہمیت کیا ہے چند گزارشات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ جس طرح مولانا معاویہ صاحب فرما رہے تھے، ایسا نہیں ہے کہ صبح آنکھ کھولی اور پاکستان وجود میں آ گیا۔ پاکستان کی بنیادوں میں ہمارے اسلاف کا ہمارے اکابرین کا لہو شامل ہے۔ پاکستان کے حصول کے لیے بڑی قربانیاں دی گئیں۔ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے لازوال قربانیوں کی داستان رقم کی گئی اور آزادی کے حصول کے لیے تحریک چلائی گئیں۔ کئی تحریکیں وجود میں آئیں، قربانیاں دیتی چلی گئیں، داستانیں رقم کرتی چلی گئیں۔ آج کچھ لوگ علماء اکرام کی قربانیوں کا انکار کرتے ہیں کہ علماء کی کوئی قربانیاں نہیں ہیں۔ آپ اگر تاریخ بر صغیر پاک و ہند کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو قربانیاں علماء ہی کی نظر آئیں گی۔ یہ علماء ہی تھے جنہوں نے انگریز سے آزادی کے حصول کے لیے فتوے دیے۔ یہ علماء ہی تھے جنہوں نے مسلمانوں کی سربراہی کی، مسلمانوں کی قیادت کی اور ہر معاذ پہ مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ 1803 کے اندر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انگریز سے آزادی کے حصول کے لیے فتویٰ دیا، انگریز کے خلاف جہاد کے لیے فتویٰ دیا۔ اس سے پہلے بھی وہ جہاد کا فتویٰ دے چکے تھے۔ اس فتوے کی ایک بار پھر تجدید کی گئی اور 1803 کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ دیا، انگریز کے خلاف جہاد ہر مسلمان پر لازم ہے، انگریز سے آزادی حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اسی فتوے کی روشنی میں تحریکیں چلتی چلی گئیں اور لوگ میدان میں آتے چلے گئے، انگریز کے خلاف بغاوتیں ہوتی چلی گئیں۔ بہت مختصر وقت ہے، میں نہایت مختصر وقت میں آپ کے سامنے صرف اشارتاً کچھ باتیں عرض کروں گا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان کے چشم و چراغ تھے، ان کے فتوے کے بعد پھر سید احمد شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہستیاں میدان عمل میں آ کر کے انگریز کا مقابلہ کرتی ہیں، علاقوں کو فتح کرتے چلی جاتی ہیں۔ بہت سارے علاقے فتح کرنے کے بعد سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جا کر کے بالاکوٹ کی سرزمین پر جامع شہادت نوش کرتے ہیں اور پھر اسی فتوے کی روشنی کے اندر 1856 میں علماء کا اجلاس ہوتا ہے جس کے اندر کبار علماء کرام رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حافظ زامن شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ وہاں پر مشاورت ہوتی ہے، ہم نے تحریک کو آگے کیسے بڑھانا ہے، ہم نے انگریز کے خلاف کس طرح ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا ہے، ہم نے تحریک کو کس انداز سے آگے لے کر کے چلنا ہے، مشاورت ہوتی ہے۔ وہاں پر حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریر کرتے ہیں اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا
کہ ہماری نظر اس وقت وسائل پر نہیں ہونی چاہیے، اپنے رب کی ذات پر ہونی چاہیے۔ حضرت ننوتوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تقریر کے بعد پورا علماء کا ہاؤس یہ فیصلہ کرتا ہے ہم نے انگریز کے خلاف بغاوت کرنی ہے، ہم نے انگریز کے خلاف جنگ لڑنی ہے، اور پھر اسی میٹنگ کے بعد 1857 کی جنگ آزادی لڑی جاتی ہے۔ شاملی کا میدان بھی محاذ بھی علماء آباد کرتے ہیں، اور امبالہ کے محاذ کو بھی علماء آباد کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی قیادت کرنے والے علماء ہوتے ہیں، وہاں پر بھی قیادت کرنے والے علماء ہوتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے نتیجے میں 1400 علماء جامع شہادت نوش کرتے ہیں اور 27,000 مسلمان جامع شہادت نوش کرتے ہیں۔ یہ آزادی کی تحریک آگے بڑھتی ہے، اور پھر اسی انداز کے اندر 1866 کے اندر حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مدرسے کی بنیاد رکھتے ہیں، اور بنیاد رکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں میرے اس مدرسے کی ایک ایک اینٹ انگریز کے خلاف استعمال ہوگی، میرے اس مدرسے سے نکلنے والا ایک ایک طالب علم وہ انگریز کے خلاف کوشش کرے گا، آزادی کی تحریک کو چلائے گا۔ 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا ہے، اسی دارالعلوم دیوبند سے پھر ایسے ایسے علماء نکلے ہیں جنہوں نے انگریز کو دن میں تارے دکھائے ہیں۔ جی ہاں، اسی آزادی کی تحریک کا تسلسل ہوتا ہے۔ 1912 کے اندر اسی دارالعلوم دیوبند کا پہلا شاگرد میدان عمل میں آ کر کے انگریز کو للکارتا ہے اور انگریز کے خلاف ایک تحریک چلاتا ہے، جس تحریک کا نام تحریک ریشمی رومال ہوتا ہے۔ تحریک ریشمی رومال جسے سمجھنے والے سمجھنے سے قاصر ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کا ایک شاگرد میدان عمل میں آ کر کے تحریک ریشمی رومال چلاتا ہے، پوری دنیا کے اسفار کرتے ہوئے انگریز کے خلاف ایک ماحول پیدا کرتا ہے، انگریز کے خلاف لوگوں میں بیداری پیدا کرتا ہے۔ انگریز بھی اس تحریک کو سمجھ نہیں سکا، اسے پکڑ نہیں سکا۔ پھر اپنوں کی غداری کی وجہ سے 1917 کے اندر شیخ الہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ پاک سے گرفتار ہوتے ہیں، انگریز گرفتار کر کے لے جاتا ہے۔ یہ الگ ایک داستان ہے، یہ ظلم و ستم کی الگ ایک داستان ہے۔ شیخ الہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وجود پر ہر طرح کے مظالم برداشت کرتے ہیں، لیکن انگریز کے خلاف جو جہاد کا فتویٰ دیا، انگریز کے خلاف جو تحریک چلائی، اس تحریک سے ایک لمحہ کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے۔ شیخ الہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آزاد ہونے کے بعد، رہائی کے بعد بھی انگریز کے خلاف کوششیں کرتے ہیں، تحریک چلاتے رہتے ہیں، اور پھر اسی تحریک کا ایک تسلسل ہوتا ہے۔ مسلم لیگ کا قیام عمل میں آتا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کا تصور پیش کرنے والے، سب سے پہلے پاکستان کا تصور پیش کرنے والے اگر آپ کو تاریخ میں کوئی نظر آئیں گے، اسے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ 1928 کے اندر سب سے پہلے آزاد ریاست کا تصور پیش کرنے والے میرے اور آپ کے اکابر حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے، اور پھر اسی پاکستان کے تصور کو 1930 میں علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آل مسلم لیگ کے اجلاس کے اندر پیش کرتے ہیں۔ یہ تحریک اسی انداز کے اندر آگے چلتی ہے۔ پھر سب سے پہلے مسلم لیگ کی حمایت میں فتویٰ دینے والے بھی آپ کو آپ کے اکابر نظر آئیں گے، آپ کو علماء اکرام نظر آئیں گے۔ 1938 میں سب سے پہلے پاکستان کی آزادی کے لیے، آزاد ریاست کی آزادی کے لیے، آزاد ریاست کے حصول کے لیے، ملک پاکستان کے حصول کے لیے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فتویٰ دیا ہے۔ آپ اگر پاکستان کی بنیادوں میں دیکھیں گے، آپ کو اپنے اکابر نظر آئیں گے، تحریک آزادی چلانے والے دیکھیں گے، آپ کو آپ کے اکابر نظر آئیں گے، آپ کو جد و جہد کرنے والے دیکھنے ہو، آپ کے اسلاف نظر آئیں گے۔ کہیں مولانا شبیر احمد عثمانی کی صورت میں آپ کو اکابر نظر آئیں گے، کہیں شبیر احمد عثمانی کی صورت میں آپ کے اکابر نظر آئیں گے، کہیں شبیر علی تھانوی کی صورت میں آپ کے اکابر نظر آئیں گے، کہیں مفتی شفیع عثمانی کی صورت میں آپ کے اکابر نظر آئیں گے۔ آپ کے اسلاف نے پاکستان کے حصول کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، تحریکیں چلائی ہیں، اس کے بعد پاکستان وجود میں آتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح جا بجا علماء اکرام کی قربانیوں کا اعتراف کرتے ہیں، ان کی سرپرستی کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ اعتراف ہی تو ہے۔ قائد اعظم کی آخری نصیحت یہ ہوتی ہے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں میرا جنازہ شبیر احمد عثمانی پڑھائے گا۔ کون پڑھائے گا بھائی؟
اور ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے پاکستان کو حاصل کیا ہے۔ تحریکیں چلانے والے ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے اکابرین ہیں، جو مسلمانوں میں جوش و خروش یوں پیدا کیا کرتے تھے اور یہ نعرہ پاکستان کی بنیادوں میں، تحریکوں میں لگا کرتا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ اونچے آواز سے پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دوسرا نعرہ لگتا تھا دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ جی ہاں، پاکستان بنانے والے ہمارے اکابر ہیں۔ یہی تو میرا قائد، میرا جرنیل فرمایا کرتے ہیں، پاکستان بنایا تھا، پاکستان کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان کی سرحدوں میں جب بھی آپ کو نظر آئے گا، علماء دیوبند کی اولادیں نظر آئیں گی، جب بھی پاکستان پہ مشکل وقت آئے گا، آپ کو میدان اول میں دستہ اول کا کردار ادا کرتے ہوئے اگر کوئی لوگ نظر آئیں گے، علماء صحابہ نظر آئیں گے، اس لیے کہ ہمارے قائدین نے ہمیں سبق دیا ہے، جس طرح ہم نے صحابہ کا دفاع کرنا ہے، اسی انداز کے اندر ہم نے پاکستان کا بھی کیا کرنا ہے؟ اونچی آواز سے بولو، اور اونچی آواز سے بولو۔ ہم انشاءاللہ پاکستان کا دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جی ہاں، نہ پاکستان کے خلاف کوئی سازش برداشت کی ہے اور نہ ہی انشاءاللہ صحابہ کے خلاف کوئی سازش برداشت کریں گے انشاءاللہ۔ ہم ہر سازش کر ڈٹ کر کے مقابلہ، پاکستان کے خلاف جو سازش ہوگی ہم اس کا مقابلہ بھی کریں گے، اور اگر صحابہ اکرام کے خلاف کوئی سازش ہوئی ہم اس کا مقابلہ بھی کریں گے۔ جی ہاں، دوسری بات کو ذرا سمجھے گا، یہاں شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فتوے کے بعد تحریکیں چلتی ہیں، اسی انداز کے اندر علماء نے فتوہ دیا ہے۔ جب علماء اکرام نے فتوہ دے دیا صحابہ اکرام کی عزت اور ناموس پہ جو بھی حملہ کرے گا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، پھر اس فتوے کی بنیاد پر تحریک چلی ہے، جسے تحریک دفاع صحابہ کہا جاتا ہے۔ قربانیوں کی لازوال داستان رقم کی ہے۔ آج اگر پورے ملک پاکستان کے چپے چپے پہ چلے جائیں، شہر شہر چلے جائیں، کریا کریا چلے جائیں، بستی بستی چلے جائیں، آپ کو ذکر صحابہ ملے گا، آپ کو دفاع صحابہ ملے گا، آپ کو مدح صحابہ ملے گا۔ اس کی بنیادوں میں آپ دیکھیں گے آپ کے اسلاف کا خون نظر آئے گا، کہیں حق نواز توڑتا ہوا نظر آئے گا، کہیں آزیہ رومان فاروقی نظر آئے گا، کہیں آسم تارک نظر آئے گا، کہیں علی شیر حیدری نظر آئے گا، کہیں عبدالغفور ندیم نظر آئے گا، کہیں علامہ مسعود الرحمان عثمانی شہید کی صورت میں آپ کے قائدین نظر آئیں گے۔ ہمارے قائدین نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے بتا دیا صحابہ اکرام کے خلاف کوئی سازش برداشت انشاءاللہ۔ جی ہاں، ایک سازش ہوئی ہے جسے بڑی خاموشی کے ساتھ پروان چڑھایا گیا، لیکن اس سازش کو ہم جانتے ہیں، یہی تو وجہ ہے ہم نے اس کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے اس کی مخالفت کی ہے، ہم نے اسے ننگا کیا ہے۔ اور جو آپ ایک مسئلہ دیکھ رہے ہیں بڑی خاموشی کے ساتھ، صحابہ کے دشمن کے ایجنٹوں نے مطالعہ قرآن کے نام سے ایک کتاب تشکیل دی ہے، اس کتاب کو مرتب کیا ہے، اس کے اندر آپ کو بخاری شریف کے حوالہ جات بھی نظر آئیں گے، مسلم شریف کے حوالہ جات بھی نظر آئیں گے، وہاں پر دشمنان صحابہ کی کتابوں کے حوالہ جات بھی نظر آئیں گے۔ اسے مرتب کرنے والے، اس پوری جدوجہد میں حصہ لینے والے وہی لوگ ہیں جو دشمنان اصحاب رسول کے ایجنٹ ہیں۔ بڑی خاموشی کے ساتھ انہوں نے اس کام کو سر انجام دیا ہے اور اس کتاب کو اربوں خربوں خرچ کر کے پورے پاکستان کے اسکولوں میں تقسیم کیا ہے، جہاں پر اس کا درس ہو رہا ہے، اس کی تعلیم ہو رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی ہمارے علم میں آیا ہم نے فوراً اس کی تردید کی، فوراً اس کے خلاف میدان عمل میں آ کر کے ہم نے سب کو پیغام دے دیا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مطالعہ قرآن کے نام سے جو یہ کتاب مرتب کی گئی ہے، جس میں دشمنان قرآن کو مسلمانوں کے ساتھ شریک کیا گیا ہے، یہ سازش ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ اور لکھنے والے تمہیں شرم نہیں آئی، تمہیں حیا نہیں آئی، تم نے اصول کافی کے حوالہ جات اس کتاب کے اندر دیے ہیں، تم جانتے نہیں ہو اصول کافی میں کیا کفر پکا گیا۔ اصول کافی کی دوسری جلد اٹھائیے جس کے اندر تحریر ہے، اصل قرآن کی 17,000
آیات ہے، آپ نے اس اصول کافی کے حوالہ جات نقل کیے ہیں جس کی دوسری جلد اٹھائیے، آپ کو نظر آئے گا اصلی قرآن ہمارے ائمہ کے پاس ہے، ہمارے ائمہ کے علاوہ اصلی قرآن کہیں نہیں ہے، اصلی قرآن ہمارے امام کے پاس ہے۔ اس اصول کافی کے تم نے حوالہ جات دیے ہیں جس کے اندر کفر ہے، جس کے اندر غلاظت ہے، جس کے اندر شیطنت ہے، اور تم نے بہار الانوار کے حوالہ جات دیے ہیں، اور جس بہار الانوار کی 10ویں جلد کے اندر لکھا گیا ہے ہمارا امام آ کر کے ابو بکر اور عمر کو قبروں سے نکالے گا، سولی پہ لٹکائے گا۔ ملا باقر مجلسی نے بہار الانوار کی 10ویں جلد کے اندر یہ حوالہ نقل کیا ہے۔ مجھے بتاؤ تم نے ان لوگوں کو مسلمانوں کے ساتھ شریک کرنے کی کوشش کی ہے؟ تم جانتے نہیں ہو دشمنان صحابہ کے خلاف ہم نے 40 سال محنت کی ہے، ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے ہتھکڑیاں پہنی ہیں، ہم نے بیڑیاں پہنی ہیں، ہم نے جیلوں کو آباد کیا ہے، ہم نے لہو پیش کیا ہے۔ تم آسانی کے ساتھ اس کام کو کر گزرو گے، ہم تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے، اس کبھی میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ مقابلہ کرو گے نہیں کرو گے؟ مقابلہ کرو گے نہیں کرو گے؟ لا علمی میں رکھ کر کے ہمارے اکابرین سے تقاریر لی گئی، جس کو بعد میں یہ حوالہ جات ان کتابوں کے بارے میں پتہ چلتا گیا، رجوع آتا چلا گیا۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ دیکھیں گے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب بھی اپنی تقریر سے رجوع کریں گے۔ دشمنان صحابہ ایران نے جو پیسہ خرچ کیا ہے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے، ہم یہ سازش کسی صورت میں کامیاب ہونے، اونچی آواز سے بولو اور اونچی آواز سے بولو، اپنے جرنیل کراچی کی موجودگی میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں، میرے جرنیل یہ سارے ہزاروں کارکنان آپ کے اشارے کا منتظر ہیں۔ پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے، جب بھی پاکستان کے دفاع کے لیے تم آواز دو گے دستہ اول کا کردار ادا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اونچی آواز سے۔ اور جب بھی صحابہ کی عزت اور ناموس کے لیے، تقدس اور دفاع کے لیے میرے جرنیل تم نے آواز دی، انشاءاللہ میدان عمل میں پہلے بھی اترے تھے، آج بھی میدان عمل میں ہیں، آئندہ جب بھی ہمیں پکارا جائے گا اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر کے صحابہ کی عزت اور ناموس پہ پہرا دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔